أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون صدق اللہ العظیم۔ کل ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ کھانے پینے میں پہننے میں ہر چیز حلال ہے، لیکن اسراف مت کرو۔ اصل چیز اسراف سے بچنا ہے، فضول خرچی سے بچنا ہے۔ اور اللہ پاک نے فرمایا کہ کھانے پینے کے علاوہ جو 5 چیزیں میں نے حرام کی ہیں ان کی طرف تم توجہ کرتے نہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھتے رہتے ہو۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا کہ وہ 5 چیزیں ہیں بے حیائی، ہر قسم کی بے حیائی، چاہے وہ ظاہری ہو یا چھپی ہوئی ہو، اور ہر قسم کا گناہ، اللہ سے سرکشی اور اللہ کے ساتھ جو ہے وہ شریک ٹھہرانا اور بدعت۔ میں یہ چیزیں اصل میں ان کی توجہ کرو، یہ چیزیں اصل میں حرام ہیں، ان کی طرف تم توجہ نہیں کرتے اور غیر ضروری چیزوں کے پیچھے بھاگتے رہتے۔ ہمارا بھی یہی حال ہے کہ ایسے ہم سوال پوچھتے ہیں جو ہمارے کورس کا حصہ ہی نہیں، یعنی 3 سوال قبر کے، 4 سوال آخرت کے، ان کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے۔ اس طرح کے سوال پوچھیں گے کہ جن کی نہ قبر میں پوچھ ہوگی نہ حشر میں پوچھ ہوگی، اصل اس کی تیاری کرنا ہے۔ اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم مچھر چھانتے ہو اور اونٹ نگل جاتے ہیں۔ بڑے بڑے اونٹ ہیں، ان کو نگلنا تمہارے لیے آسان ہے، اور مچھروں کے بارے میں تم پوچھنا شروع کر دیتے ہو، جائز ہے ناجائز ہے۔ یہی حال مسلمانوں کا بھی ہے، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے بنی آدم، اے انسانوں، اما یاتینکم، اگر تمہارے پاس رسول آئے، رسول منکم، تمہارے پاس تمہیں میں سے ہم رسول بھیجیں، یقصون علیکم آیاتی، جو تمہیں بیان کریں میری آیتیں، فمن اتقی، تو ان کی بات کو سننا۔ یہ وہی بات ہے جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 38 میں 38 میں اللہ نے بیان کی تھی، جب حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو زمین پر بھیجا، ان کو یہ ہدایت دے کر بھیجی تھی کہ تمہارے پاس اب اللہ کے اپنے رسول بھیجیں گے یاد دہانی کے لیے، تم نے ان کی بات کو سننا ہے۔ اسی کو یہاں پہ فرمایا گیا کہ بنی آدم، ہم نے تمہارے پاس رسول بھیجیں گے، ان کی بات کو ماننا، ان کی بات کو سننا۔ فَمَنِ اتَّقَىٰ، تو جو تقوی اختیار کرے گا، اللہ سے ڈرے گا، وَأَصْلَحَ، اور اپنی اصلاح کر لے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، انہیں کو نہ کوئی خوف ہوگا آخرت میں، نہ کسی بات کا غم ہوگا۔ خوف کیا ہوتا ہے؟ انسان کو مستقبل کا خوف ہوتا ہے، اور غم کس بات کا ہوتا ہے؟ ماضی کا، پچھتاوے کا غم ہوتا ہے، میں یہ نہیں کر سکا، یہ نہیں کر سکا، یہ نہیں کر سکا۔ تو جنت ان دونوں چیزوں سے بالا تر ہے، وہاں پر نہ کوئی خوف ہوگا، نہ ماضی کا کوئی پچھتاوا ہوگا، اور نہ مستقبل کا کوئی خوف ہوگا۔ والذین کذبوا بآیاتنا، فرمایا جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، واستکبروا عنہا، اور اس سے تکبر اختیار کرتے ہیں، یعنی ہماری آیتوں کو ہلکا سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، اولئک اصحاب النار، یہی دوزخ والے ہیں۔ یہ تکبر ایک ایسا مرض ہے جس میں انسان اس بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ میں بڑا ہوں، میں سب سے اہم ہوں، میرا کہنا سب سے اہم ہے، میری بات سب سے بڑی ہے۔ تو یہ حق صرف اللہ کے رسول کا ہے، اور کسی کا یہ حق نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔
فمن ازلم ممن افترى علی اللہ کذبا، فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، افترا کرے، من گھڑت بات بیان کرے اور جھوٹ باندھے، او کذب بآیاتہ، یا اس کی بیان کی ہوئی آیتوں کو جھٹلائے، اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں، اس طرح کے لوگ جو ہیں جھٹلانے والے، وہ دنیا میں تو اپنا حصہ پا لیں گے، یعنی دنیا میں جو اللہ نے ان کا مقدر کیا ہوا ہے وہ تو ان کو مل جائے گا، وہ اللہ نہیں روکے گا، ان کی جتنی زندگی ہے دنیا میں اللہ نے دے کر بھیجی وہ بھی ان کو مل جائے گی، اور جو دنیاوی ساز و سامان ہے وہ بھی ان کو مل جائے گا، اللہ اس کو نہیں روکے گا، لیکن حتیٰ اذا جاءتہم رسلنا، جب ہمارے فرشتے ان کے پاس آئیں گے، یتوفونہم، ان کی جان نکالنے کے لیے، ان کو وفات دینے کے لیے، پھر کیا ہوگا؟ قالوا، تو وہ فرشتے ان سے کہیں گے، اینما کنتم تدعون من دون اللہ، اب لاؤ تم وہ کہاں ہیں جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، یعنی موت کے وقت فرشتے پوچھیں گے ساری عمر تم جن سے اپنی امیدیں وابستہ کرتے رہے، اب لاؤ ان کو وہ کہاں ہیں تمہارے وہ اللہ کے شریک جن کو تم ٹھہراتے تھے، قالوا ضلوا عنہا، وہ کہیں گے وہ تو گم ہو گئے، بڑی حسرت سے کہیں گے وہ تو ہم سے کھوئے گئے، وہ تو ہیں ہی نہیں یہاں پہ ہماری مدد کرنے کے لیے، وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، اور وہ خود گواہی دیں گے کہ یا اللہ ہم ہی کافر تھے، ہمیں سمجھ نہیں آئی، ہم ہی انکار کرنے والے تھے، ہمیں بات کی سمجھ نہیں آئی، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ہم ہی جھوٹے ہیں، تو کیا ہوگا؟ قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ، اللہ کہے گا اب داخل ہو جاؤ جہنم میں، فی امم، ان قوموں کے ساتھ، قد خلت من قبلکم من الجن والانس، جو تم سے پہلے گزر چکی، چاہے وہ جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے، اب تمہارا مستقبل بھی یہی ہے، تمہارا مقدر بھی یہی ہے، اب داخل ہو جاؤ اس آگ کے اندر۔ اب سورہ ملک میں اللہ نے کہا نا کہ جب فرشتے ان کو بھیجیں گے جہنم میں تو ان سے پوچھیں گے الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس ڈرانے والا نہ آئے گا؟ تو کہے قالوا بلا، کیوں نہیں آیا تھا، ہم نے ان کو جھٹلا دیا، ہم نے ان کو جھٹلا دیا، ہم نے ان کی بات کو نہیں مانی اور ہم نے سمجھا کہ بس یہ ایسی بات ہے، تو اللہ فرمائیں گے کہ جاؤ تم جہنم میں داخل ہو جاؤ، کلما دخلت، جب سارے کے سارے داخل ہو جائیں گے، امتن، ساری امتیں، لعنت اختہا، تو بعد میں آنے والے پہلے والوں پہ لعنت کریں گے، جو بعد میں داخل ہوں گے جہنم میں، جو پہلے سے موجود ہوں گے ان پر لعنت کریں گے، کیا کہیں گے؟ حتیٰ اذا ادارکوا فیہا جمیعا، جب یہ سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں گے، قالت اخراہم لاولاہم، بعد میں آنے والے پہلے والوں سے کہیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، ہؤلاء اضلونا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، پہلے سے موجود ہوں گے جہنم میں، فآتہم عذابا ضعفا من النار، یا اللہ ان کو ہم سے دگنا عذاب دے، ان کی وجہ سے ہم جہنم میں آئے، اللہ کیا کہیں گے؟ قال، اللہ فرمائیں گے لکل ضعف، ہر ایک کے لیے دگنا ہے، کیونکہ تم بھی تو وجہ بنے نا بعد میں آنے والوں کے لیے، اگر پچھلے تمہارے لیے وجہ بنے تھے تو تم اپنے بعد میں آنے والوں کے لیے وجہ بنے، وہ تمہاری وجہ سے جہنم میں داخل ہوئے، اس لیے باپ یہاں پہ ہر ایک کے لیے دگنا ہے، وَلَٰكِن لَا تَعْلَمُونَ، لیکن یہ لوگ اس بات کو نہیں جانیں گے، نہیں سمجھیں گے، وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ، اب جو پہلے والے ہیں، وہ جو پہلے سے جہنم میں موجود ہوں گے، یہ بعد میں آنے والوں سے کہیں گے کہ ہمارے بارے میں تم نے کہا تھا نا کہ ان کو اللہ کو دگنا عذاب دو، فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ، تم پر بھی اللہ کا کوئی فضل نہیں ہوگا، اب تم بھی مزے چکھو، ہمارے بارے میں تم نے کہہ دیا لیکن اب تم بھی مزے چکھو، فذوقوا العذاب، چکھو اب اس عذاب کو، بما کنتم تکسبون، اس کمائی کا جو تم دنیا میں کرتے تھے، جو کسب تم دنیا میں کرتے تھے، اب اس کا عذاب چکھو، اللہ پاک ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ میرے محترم دوستو، ہم لوگ جو مسلمان جو اپنے آپ کہلاتے ہیں، ہم اللہ کا شکر ہے زبانی کو نہیں جھٹلاتے، نہیں جھٹلاتے، اللہ کہتے ہیں عملی جھٹلاتے، ہمارا عمل جھٹلاتا ہے، ہمارا عمل بالکل اس سے خلاف کھڑا ہے، یعنی قرآن کے، حدیث کے، سنت کے وہ کچھ اور ہے اور ہمارا عمل جو ہے کچھ اور ہے، تو یہ عملاً جھٹلانا بھی اللہ معاف فرمائے، کہیں اللہ ہمیں ان میں داخل نہ کرے، اصل چیز تو عمل ہوتی ہے نا، اصل چیز عمل ہے، زبانی اگرچہ ہم نہیں جھٹلاتے لیکن ہمارا عمل جو ہے ہر معاملے میں بالکل اس کے اگینسٹ کھڑا ہوتا ہے، تو اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، اللہ پاک ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔